الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کیا، اس کے اوپر جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں اور جو کبھی غمگین نہیں ہوں گے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، یعنی اس شخص کے اندر الوہیت پروردگار اور ربوبیت پروردگار کا یقین کامل موجود ہو، اس کے اندر یہ مضبوط یقین ہو کہ مجھے پالنے والا، مجھے کھلانے والا، مجھے جلانے والا، مجھے پرورش کرنے والا اور میری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. تو یقین کامل جس کے اندر ہوگا، تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. امام زمخشری کی ایک تفسیر ہے، تفسیر الکشاف، ون آف مائی فیوریٹ تفسیر، کیونکہ اس کے اندر امام زمخشری نے لینگوسٹک ڈسکشنز بہت خوبصورت کیے ہیں، یعنی کمال کر دیا اس کے اندر. اگر کوئی عربی جاننے والا یا عالم ہو تو وہ ضرور اس تفسیر کا مطالعہ کرے، بہت خوبصورت اس کے اندر نکات موجود ہیں. حالانکہ امام زمخشری معتزلی ہے، لیکن لینگوسٹک جو ڈسکشنز ہے وہ کمال درجے کا ہے. تو خیر، الکشاف کے اندر امام زمخشری ربنا اللہ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ ربنا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر یہ یقین کامل ہو کہ میں ہر حال، ہر وقت، ہر آن اللہ رب العزت کی زیر تربیت ہوں، اور میری ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر میرے اندر جا نہیں سکتی، اور میری ایک سانس اس کی رحمت کے بغیر، یعنی ان کے حکم کے بغیر میرے اندر سے باہر آ نہیں سکتی. یعنی ایک سانس لینے میں اور ایک سانس باہر نکالنے میں میں اس کریم پروردگار کا محتاج ہوں. تو اس کے اندر اللہ کی ربوبیت کا یقین کامل موجود ہو. تو یقین کامل ہونے کا مطلب یہ ہے وہ بندہ عبادت کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں وہ بہت زیادہ پختہ اور مضبوط ہو. اسی لیے اس کے بعد فرمایا ثم استقاموا، یعنی وہ یقین توحید پر استقامت سے جمے رہتے ہیں. اور یہاں استقامت سے مراد یہ ہے اللہ کے حکموں پر دائمی عمل کرنا، یعنی ہمیشہ اللہ کے حکموں پر چلنا، اور اللہ نے جو چیزیں منع فرمایا ہے ان نواہیات سے، ان مکروہات سے، ان ناپسندیدہ امور سے دائمی طور پر بچنا. تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فلا خوف علیہم، ایسے انسان کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی وہ بے خوف ہوں گے، بے غم ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی دائمی عذاب سے حفاظت فرما لیں گے. اور پھر فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب جنت ہیں، یعنی یہی وہ لوگ جو جنتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس چیز کی جزا ہے جو انہوں نے دنیا میں کیا، یعنی دنیا کے اندر انہوں نے اپنا رب اللہ کو مانا، اپنا معبود و مسجود اللہ کو مانا، اور اس بات پر استقامت اختیار کیا، اللہ کی عبادت پر استقامت اختیار کیا، اور گناہوں سے بچنے پر جو ہے نا استقامت اختیار کیا. لہذا ان کو اس عمل کے جزا کے طور پر کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہا ہے، اور وہ بھی دائمی جنت، خالدین فیہا، ادھر وہ ہمیشہ رہیں گے. مسلم شریف کی کتاب الایمان کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اور اس کو امام ترمذی
اور نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے بھی اس کو اپنی اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، فرمایا اللہ کا رسول مجھے اسلام کا ایسا کوئی عمل بتلا دیجئے جو سیکھنے کے بعد مجھے دوسروں سے کوئی اور بات پوچھنے کی حاجت نہ ہو، یعنی کوئی جامع چیز اسلام کا مجھے سکھا دیجئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا تم یہ کہو کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی اپنا رب اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس پر جم جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو۔ اور ایمان پر جمنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ پر قائم رہو، یعنی جو اچھے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان اعمال پر استقامت اختیار کرو، اس پر دائم رہو، اور جو گناہ کے کام ہیں جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بچتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو ایمان اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔